وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. حضرات، یہ آیت کریمہ قرآن ہے نا، اس میں ذرا دیکھیں، نجران کی پادریوں سے جب نبی کی بحث ہو رہی تھی، وہ یہ کہہ رہا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹا ہیں، اور نبی کہہ رہے تھے کہ اللہ کسی کی اولاد نہیں اور اللہ کی کوئی اولاد نہیں. تو بحث جب ہو رہی تھی، نبی سمجھا رہے تھے اور وہ مان نہیں رہا. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی، اور نازل فرما کے کہا، اے نبی ان کو کہیے، توجہ دیجیے گا، بڑی اچھی بات آپ کے حوالے کرنے جا رہے ہیں، ان کو کہیے یہ اپنے بیٹے کو لائیں اور آپ اپنے بیٹے کو لائیے. ان کو کہیے یہ اپنی عورتوں کو لائیں اور آپ اپنی عورتوں کو لائیں. ان کو کہیے یہ اپنی جان کو لائیں، یہیں سے جان سمجھیے گا، یہ اپنی جان کو لائیں اور آپ اپنی جان کو لائیے. وہ نبی کی جان سمجھیے گا. اب بولیں، نبی طیب ہیں کہ نہیں؟ نبی طاہر ہیں کہ نہیں؟ نبی امین ہیں کہ نہیں؟ نبی سچے ہیں کہ نہیں؟ پھر میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، نبی ایسا کوئی کام کریں گے نعوذ باللہ جو اللہ کا فرمان نہ ہو کر دیں؟ اللہ کی نافرمانی کبھی کریں گے؟ جب نبی وہاں سے لوٹے اور اللہ نے کہا ابناکم و ابنانا و ابناکم، تم اپنے بیٹے کو لاؤ، اور اے نبی تم اپنے بیٹے کو لاؤ، سامنے ڈیبیٹ کرو، سامنے مقابلہ کرو، سامنے کرو، دونوں کو بحث و مباحثہ کرو، تب جا کے سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے پتا چلے گا. نبی آئے اور نبی آنے کے بعد کہا، ذرا نام سنیے گا تو سبحان اللہ کہیے گا. اگر کوئی کارڈ دے تو میں آپ ہی کے علاقے میں رہتا ہوں، کوئی بہت دور نہیں رہتا ہوں. کوئی کارڈ دے تو کٹوا دیجیے گا، کوئی حل نہیں، مگر لکھوا بھی لیجیے گا تاکہ ہمیشہ کے لیے اس کی زندگی میں لعنت برسی رہے. لکھوا بھی لیجیے گا، اللہ کرے بات سمجھ میں آ جائے. ابناکم، نبی آئے اور کہا امام حسین آپ تیار ہو جائیے، امام حسن آپ تیار ہو جائیے. اور میں پوچھنا چاہتا ہوں، اللہ نے کہا اپنے بیٹے کو لاؤ، وہ حسین تو نبی کے بیٹے نہیں نہ ہیں؟ وہ حسین وہ حسن تو نبی کے بیٹے نہیں نہ ہیں؟ اگر ہم یہ کہہ دیں اے رسول آپ کو تو اللہ نے بیٹا کہا تھا، تو پھر نوازا کیسے؟ پھر ایک اور بولنے کی کوشش کروں گا، کیا نبی نے نعوذ باللہ غلط کر دیا؟ نعوذ باللہ غلط کر دیا؟ اللہ نے بیٹا کہا تھا، نبی نے نواسے کو کیسے پکار لیا؟ اجی جناب، جو اللہ کی منشا تھی اسے نبی خوب سمجھتے ہیں، جو اللہ کی منشا کی نبی خوب سمجھتے ہیں. اسے بھی قرآن سے ثابت کر رہے ہیں. سورہ نجم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. یہ قرآن کی آیت سورہ نجم کی آیت ہے. اس آیت سے سند ملتی ہے، ڈگری ملتی ہے، توجہ دیجیے گا. اس آیت سے یہ سند ملتی ہے کہ میرے نبی کی زبان سے جو بات نکلتی ہے، آواز نبی کی ہوتی ہے، کلام خدا کا ہوتا ہے. آواز نبی کی ہوتی ہے اور اس زبان پر خدا بولتا ہے. جب خدا نے بولا اے حسین، جب خدا نے بولا بیٹے لاؤ، تو نبی نے آ کے کہا حسین تیار ہو جاؤ. اس سے پتہ یہ چلا ہے اللہ کی منشا کو نبی جانتے ہیں، اور نبی جانتے ہیں نبی پر کوئی انگلی اٹھا نہیں سکتا ہے. اگر کسی نے نبی پر انگلی اٹھائی ہے تو قسم خدا کی نبی ریٹائر ہو گیا ہے، اسلام سے خارج ہو گیا ہے، مومن نہ رہا ہے. اب اگلی بات بولنے جا رہا ہوں. دیکھیں، جب خدا نے کہا تھا نساءنا و نساءکم، عورتوں کو لاؤ، اور یہ نبی تم اپنی عورتوں کو لاؤ، تو بالکل آپ کا لب ہلنا چاہیے، تقاضے کو پورا کیجیے گا. نبی آئے اور انہوں نے کہا بیٹی فاطمہ آپ تیار ہو جائیے. پتہ لگائیے، تاریخ میں پتہ لگائیے، اللہ نے کہا تو عورتوں کو لاؤ. نبی نے اپنی بیٹی کو اٹھایا، بیٹی کو اٹھا کے کہا آپ قریب بجائیے، آپ کو چلنا ہے، آج کو چلنا ہے مقابلے کے لیے. ایک بات، اگلی بات بولنے جا رہا ہوں. اللہ نے قرآن میں کہا انفسنا وانفسکم، مطلب اے نبی ان کو کہو کہ اپنی جان لائیں، یہ اپنے نفس کو لائیں، اور اے نبی آپ اپنی جان لائیے. پھر میرے پیراگراف وہاں سے جٹے گا. میرے خیال میں یہاں پر جو اہلیل حضرات
وہ پہنچ چکے ہیں. مشرق کے بچے کو تیرنا نہیں سکھایا جاتا ہے, وہ تیرے وہ ہوتے ہیں, وہ سکھائے ہوتے ہیں. اللہ کرے سب کو بات سمجھ میں آ جائے. نبی نے کہا اے علی آپ تیار ہو جائیں. دو علی کو کہا اے میرے نبی, ان کو کہے کہ تو اپنی جان کو لاؤ. اے میرے نبی تم اپنی جان کو لاؤ. جب اللہ نے کہا اپنی جان کو لاؤ, تو نبی نے جان کے شکل میں حضرت علی کو لے جانا مسعود سمجھا. اب اگر آپ بات سمجھ گئے تو اب وہاں سے چلتے ہیں. بال بے جان ہے تو نبی کے جان کی کتنی قیمت ہے. تو جب نبی کے جان کی قیمت بہت زیادہ ہے تو نبی کے جان کی کیا قیمت ہوگی, اندازہ تو لگاؤ. اگر بول دے تو برا نہ ہوگا. وجاد بھائی یہ شعر سن لیں. اس حقیقت کی محمد سے گواہی لے لو, اس حقیقت کی محمد سے گواہی لے لو. فکر کی آخری منزل کو علی کہتے ہیں. اس حقیقت کی محبت سے گواہی لے لو. فکر کی آخری منزل کو علی کہتے ہیں.